جو اس مائنڈ سیٹ سے نماز پڑھتا ہے کہ جب وہ اذان ہوتی ہے نا اس کے ذہن میں ریکال ہوتا ہے, یہ تفکر تدبر کرتا ہے, پونڈر کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے میں جا رہا ہوں, میں جب وضو کرتا ہوں اور جب میں ایک ایک سٹیپ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ہم اگر اللہ کا یہ شکر ادا کریں نا, اے اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے محمد کو ہمارے طرف بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا انڈیکیشن بھی دی ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین, یہ اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پہ. جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سے بھی گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے میل کچیل دور ہو جاتا ہے. وہ اعمال مائی ڈیئر برادرز جو آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں یا مور فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہیں, ڈونٹ میک اٹ جسٹ اے ہیبٹ. ہیبٹ الحمدللہ اٹس اے گڈ تھنگ, بٹ یو ہیو ٹو پش یور سیلف فارورڈ. ایک اسٹیپ آگے بڑھائیں, اللہ کا قرب حاصل کریں. دا مور یو آر کانشیس when it comes to عبادت, اتنے ہی آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا, لذت آئے گی. وہ کیا فرما رہے ہیں, ان فی هذه الدنیا, کہ اس دنیا کی بھی جنت ہے. جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہ ہوا وہ اگلی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. and واللہ العظیم I'm telling you, اس دنیا کی جنت اللہ کی عبادت ہے, اس دنیا کی جنت اللہ کا ذکر ہے, اس دنیا کی جنت اللہ سے محبت ہے. نمبر 2, آپ کے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ جب میں اپنے رب کی پناہ مانگ رہا ہوتا ہوں, میں صرف پناہ نہیں مانگ رہا ہوتا, میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہوتا ہوں. اور یہ بات بھی آپ جان لیں, جو بندہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور عبادت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں. دنیاوی معاملات میں نا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ چاہے آپ کے لوڈ ونس کیوں نہ ہو, ماں باپ ایکسیپشن ہے, ماں باپ کا رشتہ بڑا یونیک ہوتا ہے. یعنی جب بھی بچہ مانگتا ہے ماں باپ خوشی سے دیتے ہیں. لیکن آپ کے پکے دوست بھی ہوں نا, فار انسٹنس, جنرل قاعدہ کیا ہے, آپ جب ان سے 1 بار مانگیں گے, 2 بار مانگیں گے, 10 بار مانگیں گے, یار آمین اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, رائٹ. ہو سکتا ہے زبان پہ لے کے نہ آئیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن دیئر ہارٹس دے وڈ تھنک یار یہ تو بہت مانگتا ہے, یہ تو مانگتا رہتا ہے ہمیشہ, رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں, وہ اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جتنا آپ ان سے مانگتے ہیں, کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہیں آتی. اللہ کے خزانے there are no limits. وہ ایک حدیث قدسی ہے, وہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, جس میں کہ اے میرے بندو تم مجھ سے سب کچھ مانگ بھی لو نا جو تمہاری خواہش ہے, میرے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی, رائٹ. سو اللہ will love you. اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا جو فائدہ ہے, آپ نا اس حدیث کو لے کے آئے ہیں, ان احادیث کو لے کے آئے, جس میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ یہ جو آیات ہیں, معوذتان کی بات ہو رہی ہے, یہ بہت عظیم آیات ہیں. تو یہ کچھ ایسپیکٹس ہیں, یہ 4 ایسپیکٹس میں بھی ریکال تو نہیں کر رہا, انشاءاللہ کلاس کے بعد ہم دوبارہ اس کو ریکال کر لیں گے تاکہ جو ہے تازہ ہو جائے. تو یہ انشاءاللہ آپ نے کرنا ہے. اینڈ سملرلی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ اعمال جو آپ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہو نا, آپ نے ان پر نا زیادہ فوکس کرنا ہے. اور اگر میں بات کو ذرا ایک سٹیپ آگے لے کے جاؤں, جو ہمارے پلرز ہیں, 5 پلرز آف اسلام, توحید الحمدللہ وہ تو ہے ہی ہے, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. اس کے بعد جو اعمال ہیں کرنے والے, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, ان 4 اعمال میں کون سا عمل ایسا ہے جو آپ موسٹ فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہو؟ نماز کر رہے ہوتے ہو. زکوٰۃ کی بات آ گئی, وہ تو الحمدللہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ ڈیلی بیسس پہ بھی دے سکتے ہیں, صدقہ جسے ہم کہتے ہیں. لیکن آپ کے اوپر جو فرض ہے وہ کیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ, جو قمری سال ہے, آپ نے اپنا مال کاؤنٹ کر کے, اگر آپ حسب استطاعت ہو, یو ہیو ٹو پے, آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. سملرلی حج آپ ڈیلی بیسس پہ تو نہیں کرتے, رائٹ. آپ نے زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے, جو آپ کے اوپر جو لازم کیا گیا ہے, اور وہ بھی جب استطاعت ہو تو, رائٹ, ادروائز نہیں, آپ کے اوپر آپ کو اوور برڈن نہیں کیا جائے گا. رمضان یعنی جو روزے ہیں, آپ کے اوپر جو فرض کر دیا گیا ہے وہ کیا ہے, رمضان کے روزے ہیں, آپ نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ نور علی نور والی بات ہے. لیکن نماز 5 ڈیلی پریئرز ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھنی ہے, 5 دفعہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کبھی کبھار بندہ نا الحمدللہ نیک کام کر کر کے اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے, وہ نیک کام کر رہا ہے, رائٹ.
بیکاز ہی از ہیونگ اے گڈ ہیبٹ, تو ہو سکتا ہے بہت سارے ورچوز اس کے ذہن سے جو ہے نا وہ مائنس ہوتے رہتے ہیں, وہ اس ہیبٹ کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے. اچھا اذان ہو گئی, چلو یار نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں, میں پھر بھی اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, یہ بہت اچھی بات ہے, اچھی عادت کا ہونا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں, ایک سائڈ میں وہ ایمان والا ہے یا وہ مومن ہے جو اچھی عادت کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے, الحمدللہ یہ اس کا ایک لیول ہے, اس کا ایک رینک ہے ہمارے دین میں. اور دوسرا بندہ ایسا بندہ ہے جو اس مائنڈ سیٹ سے نماز پڑھتا ہے کہ جب وہ اذان ہوتی ہے نا, اس کے ذہن میں ریکال ہوتا ہے, یہ تفکر تدبر کرتا ہے, پونڈر کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے میں جا رہا ہوں, میں جب وضو کرتا ہوں اور جب میں ایک ایک سٹیپ لیتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اور صرف گناہ معاف نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ میرے جو رینکس ہیں ان کو ایلیویٹ کرتے ہیں, میرے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا میں قرب حاصل کرتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہوں. اور یہ بندہ یہ جانتا ہے, اس کے ذہن میں نا وہ حدیث آتی ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة عن الصلاة, کہ قیامت کے دن جہاں پہ باقی سبجیکٹس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا, سب سے پہلا سبجیکٹ جس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا وہ سبجیکٹ نماز کا سبجیکٹ ہے. اذا صلحت, اس میں اگر وہ پاس ہو گیا یا کامیاب ہو گیا, فقد افلح وانجح. اب تھوڑی بہت عربک انشاءاللہ ہم گراسپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. افلح فلاح اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, فلاح پا گیا, وہ افلح وہ فلاح پا گیا, وہ انجح نجات, right? You can relate these two words. وَإِذَا فَسَدَتْ, اگر اس میں فساد آ گیا, یعنی اگر اس سبجیکٹ میں رہ گیا, فَقَدْ خَابَ وَخَسِرْ, خسران خسارہ, خسارے میں رہ جائے گا, باقی سبجیکٹس میں بھی یہ فیل ہو جائے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے جائے گا, اس کی نماز اور اس کی نماز کیا برابر ہوگی؟ اس کا خشوع اور خضوع, اس کا خشوع و خضوع کیا برابر ہوگا؟ نیور. یہ کچھ شارٹ کٹس ہیں. And I'm telling you brothers, واللہ العظیم, when you sit in certain مجالس, جب آپ کچھ ایسی دینی مجالس میں بیٹھتے ہو, when you come to know what is دین, دین کیا ہے, it really elevates your ایمان. یہی طریقہ ہے نا ایمان بڑھانے کا, اور کیا ہے. It's not something کہ جی آپ نے جو ہے کچھ اپنے آپ کو ری پروگرام کر لی اور آپ کا ایمان آج یہاں پہ تھا کل وہاں. No, you should know کہ ہمارا دین کیا تقاضا کرتا ہے. اور ایک اور ایگزامپل سے سمجھایا, واللہ العظیم our deen is so awesome. آپ کو پتا ہے there are some people who are non-Muslims, without pinpointing anyone, ان کے ہاں نہانا, اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا رواج نہیں ہے. وہ شاید ہفتے ہفتے نہاتے نہیں ہیں. ہاں, all what they do is تھوڑا سا باڈی اسپرے لگا لیا, ڈیوڈرنٹ لگا دی, دس اینڈ دیٹ, اور تھوڑا سا نا پرفیوم لگا دیا, وی آر آل گڈ, چلو جی کام کاج پہ چلتے ہیں اور چلتے ہیں, دیٹس اٹ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ, ایک بندہ ڈیلی بیسس پہ نہا رہا ہے, ہی از ٹیکنگ بیتھ آن ڈیلی بیسس, تو الحمدللہ ون کین سے کہ یار یہ بندہ الحمدللہ ہائیجینک ہے. آپ صبح اپنے کام کاج پہ نکل رہے ہو یا اپنے اسکول کالج یونیورسٹی جانا ہے, آپ ذرا نہا کے جاتے ہو, فریش ہو کے جاتے ہو, ٹھیک ہے, یو رائڈ بائک, یا آپ گرمی بہت زیادہ ہے, پسینہ آ جاتا ہے, گرد و غبار ہے, وغیرہ وغیرہ, آپ کرتے کیا ہو کہ اگلے دن دوبارہ آپ نہا کے دوبارہ آپ جو ہے گھر سے باہر نکلتے ہو. سو وی کین سے دس پرسن از ہائیجینک, یعنی یہ اپنی صحت کا یا اپنی ہائیجین کا خیال کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے کیا ہی زبردست اسلوب اختیار کیے, اینڈ واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو, جب آپ دین کے ساتھ جڑتے ہیں, جب آپ واقعی پونڈر کرتے ہیں نا, ہم اگر اللہ کا یہ شکر ادا کریں نا, اے اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے محمد کو ہماری طرف بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا انڈیکیشن بھی دی ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین, یہ اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پہ کہ اللہ نے محمد کو بھیجا ہے تمہاری طرف صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام بیٹھے ہیں رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, او مائی کمپینینز, اگر ایک شخص ہے, اس کا گھر ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے نا, ایک آگے ویلی جا رہی ہے, اسٹریم ہے, اور یہ بندہ ڈیلی بیسس پہ ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ اس ویلی میں نہاتا ہے, تو کیا اس بندے کے اوپر کوئی گرد و غبار رہ جاتی ہے؟
What is the answer? نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بندہ ایک دفعہ نہا لے بہت بڑی بات ہے, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. ایک بندہ 5 دفعہ نہا رہا ہے, صحابہ کرام نے بھی کہا یا رسول اللہ, I mean there will be no dirt left on him, یہ تو بندہ بہت صاف ستھرا رہے گا. اب دیکھیں ہمارے نبی نے کیسے سمجھایا امت کو. فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا, یہی مثال 5 نمازوں کی سی ہے. جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سے بھی گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے میل کچیل دور ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. یہ انداز ہے ہمارے نبی کے سمجھانے کا. تو ہم ذرا دوبارہ اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. وہ اعمال مائی ڈیئر برادرز جو آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں یا مور فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہیں, ڈونٹ میک اٹ جسٹ اے ہیبٹ. الحمدللہ اٹس اے گڈ تھنگ, بٹ یو ہیو ٹو پش یور سیلف فارورڈ. ایک اسٹیپ آگے بڑھائیں, اللہ کا قرب حاصل کریں. دا مور یو آر کانشیس when it comes to عبادت, اتنے ہی آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا, لذت آئے گی. you will really enjoy. جب آپ اس مومنٹ پہ آ جاتے ہیں تو یہی بات ہے نا کہ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے ان فی ہذہ الدنیا جنہ, کہتے ہیں کہ اس دنیا کی بھی جنت ہے. آپ کو پتہ ہی کون شخص کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جن کی زندگی بہت ٹرموئل میں گزری ہے, 7 سے 8 دفعہ جیل میں گئے ہیں, اتنی پرابلمز تھی جس کی وجہ سے یہ شادی نہیں کر پائے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ, رائٹ, مجاہد اسکالر بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں, منگولز کے اگینسٹ انہوں نے جہاد بھی کیا تھا. وہ کیا فرما رہے ہیں ان فی ہذہ الدنیا, کہ اس دنیا کی بھی جنت ہے. جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہ ہوا وہ اگلی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اینڈ واللہ العظیم I'm telling you, اس دنیا کی جنت اللہ کی عبادت ہے, اس دنیا کی جنت اللہ کا ذکر ہے, اس دنیا کی جنت اللہ سے محبت ہے, اس دنیا کی جنت اللہ کی پناہ میں آنا ہے. سو یو ہیو ٹو ریکال اگین اینڈ اگین, اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے آپ یاد کروائیں انشاءاللہ. تو یہاں سے انشاءاللہ جہاں تک ہم نے بات کر لی ہے, نمبر 1 کہ یہ جو اعمال ہیں, یہ جو 2 صورتیں ہیں, انشاءاللہ یہ آپ ڈیلی بیسس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو پونڈر اوور اٹ انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی معاملہ نمازوں کا بھی ہے. اور ہم کوئکلی انشاءاللہ ابھی سورہ فلق کی طرف آتے ہیں, اور یعنی زیادہ ڈائیو نہیں کریں گے تفسیر کی طرف انشاءاللہ, کوئکلی انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے تاکہ بات جو ہے سمجھ میں آ جائے.